تھا ہماری رائے تھی کہ یہ ظہر کے بعد ہو، اس لیے کہ رمضان میں لوگ اس وقت سوتے ہیں۔ جس کے نصیب میں جنازہ تھا وہ حاضر ہو گئے۔ ایک ایسا آدمی آج فوت ہوا جو نماز پڑھتا تھا اور نماز کی حالت میں چلا گیا۔ لوگوں کسی کی خوش قسمتی خوش نصیبی کا اندازہ اور کس طرح لگایا جاتا ہے۔ کوئی جبرائیل امین آ کر کسی سے بات نہیں کرے گا، آسمان نہیں پھٹے گا، زمین نہیں پھٹے گی۔ اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ حساب کتاب سے پہلے لوگ کہیں کہ بہت خوش قسمت آدمی تھا، موت پہ رش کریں گے اور کہیں گے کاش یہ موت ہماری بھی ایسی ہو۔ کلیجہ اجازت نہیں دے رہا کہ آپ سے بات کی جائے۔ مجھے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جس طرح میرا ایک بازو آج جدا ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ ہمارے ہاں کتنے فتنے ہیں اور فتنے کا مقابلہ عالم کس طرح کرتے ہیں اور یہ عالم کس طرح کرتا تھا۔ لوگوں صرف ایک مولوی فوت نہیں ہوا، ایک بہادر آدمی فوت ہو گیا، ایک غیرت مند آدمی فوت ہو گیا جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا اور دین اور ڈنکے کی چوٹ پر بتاتا تھا۔ وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ بہت بڑی تعداد میں آپ جمع ہو، میری آواز آپ تک نہیں پہنچ سکتی، لیکن میرے احساسات آپ پہنچاؤ کہ آج اس جنازے میں کھڑے ہو کر ہم ایک وعدہ کرتے ہیں اس میت کے ساتھ کہ آپ ٹھیک تھے، آپ کا مشن ٹھیک تھا اور ہم پر بہت سختی آئے گی، لیکن انشاءاللہ آپ کا مشن نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ کیا مشن تھا ان کا؟ کیا مشن تھا ان کا؟ ان کا مشن اللہ کی وحدانیت توحید تھی، شرک نہیں تھا۔ ان کا مشن سنتوں کی اشاعت تھی، بدعت نہیں تھی۔ ان کا مشن حق کا ساتھ دینا تھا، باطل کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ ان کا مشن انصاف کا ساتھ دینا تھا، ظلم کا ساتھ نہیں دینا تھا۔ وہ اپنے آپ کو خطرے میں بھی ڈال کر انصاف کا بول بالا کرتے تھے۔ دنیا کی سختیوں سے بے پرواہ ہو کر ان کا مشن وہ روشنی تھی، اندھیرا نہیں تھا، سچ تھا اور جھوٹ نہیں تھا۔ ہر کسی سے ہمدردی کرنی تھی، بدخواہی نہیں تھی۔ آئیے ہاتھ بلند کر کے ہم مرحوم سے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آپ کا مشن پورا کریں گے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام سامعین، کسی آدمی سے محبت اس کی ذات سے نہیں ہوتی، اس کے مشن سے ہوتی ہے۔ ان کی زندگی آپ کے سامنے ہے، کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی زندگی چھپی ہوئی ہے۔ ان کے دل پہ جو آیا کہا، انہوں نے جس کو ٹھیک سمجھا وہی بتایا۔ انہوں نے انجام اور عاقبت کی پرواہ نہیں کی۔ کیا یہ بیت اس کے مضافات کے پھل اور پھول پھر کھلیں گے؟ کیا یہ ماحول پھر ایک ایسا آدمی دیکھ سکے گا جو اللہ نے اس کو خصوصیات دی تھی؟ لیس من اللہ بمستنکرین ان یجمع العالم فی واحدی۔ ربا ایک غیرت مند آدمی آپ کے ہاں آ گیا ہے۔ ہم سب لوگ ایک جرگہ کے طور پر آئے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس غیرت مند کے ساتھ غیرت والا سلوک فرما۔ آمین۔ بڑی خوشی ہے کہ ان کے بیٹے میں ایک بیٹا عالم ہے۔ اگر آج بیٹا عالم نہ ہوتا تو ہم سمجھتے یہ لاولد چلا گیا ہے۔ عالم کا بیٹا عالم نہ ہو اور باقی بیٹے 6 ہوں 7 ہوں تو وہ عالم وہ اپنا وارث نہیں چھوڑتا، وہ لاولد اور میراث چلا جاتا ہے۔ ان کا بیٹا ہے حافظ اکرام، جو اپنے باپ کی زندگی میں وہ مسجد کو سنبھالتا تھا اور تراویح میں قرآن سناتا تھا۔ آج اس بچے پر بہت زیادہ آ گیا ہے۔ علماء کرام کا مشورہ ہوا ہے، خاص کر مفتی وقار صاحب کا، کہ جنازہ وہی پڑھائے گا، سارے علماء ہم اس کے پیچھے پڑیں گے اور اس بچے سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ کا مشن بہت زیادہ
عظیم مشن تھا, آپ نے اسی کے راستے پہ چلنا ہوگا. انشاءاللہ علماء اکرام آپ کے پشت پر ہوں گے. میری ایک اور خواہش بھی ہے کہ ابھی 2-3 منٹ رہتے ہیں, ہم اس موقع پر اس بچی کی دستار بندی کر لیں اور اس پر یہ ذمہ داری ڈالیں کہ وہ اپنے والد کے مشن کی تکمیل کر دے گا. یہ چتنی ہٹاؤ, پیچھے لوگ بیٹھتے ہیں. چھتریاں بند کر چھوڑو, بند کر چھوڑو, اتنی بار آرام نال چلا. نیت حاضر کریں.